تو وہ جب جا کے وہ اس سے میں نے نتیجہ یہ نکالا کہ قیصر سلیم صاحب بنیادی بات میری سمجھ میں آئی کہ ایک پازیٹو سوچ کے آدمی ہیں، ایک مثبت سوچ رکھتے ہیں کہ وہ کہانی شروع کرتے ہیں اور کہانی کو ختم کرنے کے لیے وہ کوئی ایسا اہتمام نہیں کرتے کہ جناب کہ آپ کو ان معنوں میں چونکایا جائے کہ اس سے آپ کے دل پر کوئی بوجھ پڑ رہا ہو یا معاشرتی طور پر کوئی بگاڑ پیدا ہو رہا ہو، تو اس سے ان کی نیت کا پتہ چلتا ہے۔ جو آصف نے ان کے صاحبزادے نے بات کی کہ ہم مقصدیت ان کی کہانیوں سے سیکھتے ہیں، وہ بلا شبہ وہ اس میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ ایک ان کے ناول پہ میں نے تھوڑا سا دیکھا اور سرسری مطلب ورق گردانی کرتا گیا، تو عجیب و غریب اس میں ایک خیام صاحب نے اسے تبصرہ اس پہ لکھا، اور میں نے کہا کہ بھئی کمال، اس میں زمانے کے بغیر ایک کہانی لکھ دی، ناول ہے ان کا، اور اس میں شاید وہ کوئی افریقی معاملات میں اس کے سماج کے حوالے سے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ گھر کے معاملات ہوں، قومی نوعیت کے معاملات ہوں، انٹرنیشنل پالیٹکس ہو، بین الاقوامی سیاست ہو، ہر موضوع پر وہ انہوں نے لکھا۔ یہ بات اتنی آسان بات نہیں ہے، اور پھر ایسے میں کہ جب فی زمانہ انہوں نے کم سے کم میرا خیال ہے 40 برس تو یہ ناول لکھنے میں لگائے ہوں گے، تمام کتابیں۔ ان 40 برسوں میں اگر وہ کوئی صنعت کھول لیتے یا کسی چمڑے کا کارخانہ لگا لیتے یا اسٹاک مارکیٹ میں مطلب اسپیکولیشن پہ شیئرنگ کرتے تو شاید وہ بل گیٹس سے بھی بڑے آدمی ہو سکتے تھے۔ وجہ یہ ہے کہ جو توانائی ان کے اندر موجود تھی، جو کمٹمنٹ موجود تھا، اس نے اتنے الفاظ اور کنٹینیوس سے لکھوا دیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی قابل احترام بات ہے اور بہت ہی زبردست بات ہے اس کی۔ جناب یہاں لوگ 6 صفحے کا ایک افسانہ لکھ دیتے ہیں، یا اگر جھیل سیف الملوک کا سفر کرائے تو اس سے واپس آ کے وہ جھیل سیف الملوک کے نام سے سفرنامہ لکھ دیتے ہیں، اور اس کے بعد اس کتاب کی تقریب رونمائی ہوتی ہے، اور اس تقریب رونمائی میں 2 لاکھ روپے کے اشتہارات ہوتے ہیں، اور اس تقریب رونمائی میں شہر کے بڑے بڑے تاجر اور بڑے بڑے صنعت کار آ کے ان کی تعریفیں کرتے ہیں، اور ان کو بڑا ادیب اور شاعر تصور کیا جاتا ہے۔ لیکن ایسے نجیب لوگ جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے صرف کمٹمنٹ کے ساتھ، لفظ اور بیان سے کمٹمنٹ کے ساتھ اپنی مقصدیت کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کا انجام یہ ہوتا ہے کہ آج اس تقریب کے اندر 150 آدمی موجود ہیں یہاں پہ۔ لوگوں کی تعداد سے شاید وہ فرق نہیں پڑتا، چونکہ جس طرح کے یہاں لوگ موجود ہیں جس کمٹمنٹ کے ساتھ، میرے خیال سے وہ ان 200 قسم کے اس صنعتکاروں سے کی 40 تقریبوں سے بہتر ہیں کہ جو ادب کو اور ادیب کو ریگارڈ کرتے ہیں۔ معاف کیجیے گا کہ لہجے میں تھوڑی سی تلخی آ جاتی ہے، چونکہ ادب میرا، شاہد رسام کا، علی صاحب کا، یا یہاں جتنے معززین بیٹھے ہیں ان کا مسئلہ ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ادب کا جو کمٹمنٹ ہے، علی حضرت ملک صاحب ہے، کمٹمنٹ کے ساتھ لکھنے والے لوگ ہیں، افتخار اجمل شاہین صاحب ہیں، کہیں کونے میں بیٹھ کے لکھ رہے ہیں، نہ کوئی بہت پبلک ریلیشننگ۔ میں یہ کہتا ہوں کہ میں قیصر سلیم صاحب کو سلام کرتا ہوں کہ وہ ایک خاص مقصد اور ایک خاص جذبے کے ساتھ وہ ایسے کنٹینیو لکھتے چلے جا رہے ہیں، اور یقینی طور پر آنے والا وقت جب نئی نسل ان کے کام سے واقف ہوگی اور جب ان کا کام عام کیا جائے گا، اور جب اس معاشرے سے منافقت کا ذرا خاتمہ ہوگا اور چیزیں لائم لائٹ میں آئیں گی، تو یقینی طور پہ قیصر سلیم کا نام آپ سنہرے حروف سے لکھیں گے۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔ چیئرمین اسپیشل ایونٹس کمیٹی جاوید صبا بہت خوبصورت گفتگو کر رہے تھے، اور گفتگو کیا کر رہے تھے بلکہ انہوں نے تو اپنا دل ہی نکال کے سامنے رکھ دیا۔ اصل بات یہی ہے، حقیقت یہی ہے کہ جو ہمارے شہر میں گروہ بندی ہے ادب کے حوالے سے، وہ اہم اور جو اوریجنل جینون لوگ ہیں ان کو سامنے آنے ہی نہیں دیتے، اور ساتھ ساتھ اہل سربت کا بھی ایک گروہ ہے جو ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، تصویریں کھنچواتا ہے، میڈیا پہ انٹرویوز دے رہا ہوتا ہے، حالانکہ ان کا کوئی فن ادب و ثقافت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح کی فضا اس آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی میں بھی قائم تھی، ہم لوگوں نے آ کے اس فضا کو توڑا۔ یہ آرٹس کونسل جس کے دروازے 4 بجے لوگوں کے لیے بند ہو جاتے تھے، کراچی کے عوام تو کیا بلکہ ممبران کے لیے بند ہو جاتے تھے، ہم نے ان دروازوں کو کھول دیا۔ آپ 11-12 بجے رات کو بھی یہاں تشریف لا سکتے ہیں، گلرنگ کیفے میں بیٹھ سکتے ہیں، گفتگو کر سکتے ہیں، علمی ادبی فن و ثقافت کے حوالے سے گفتگو۔ خواتین و حضرات، ایک رسم ہے اور وہ یہ کہ صاحب صدر کو مصنف صاحب کتاب پھول پیش کرتے ہیں۔ میں قیصر سلیم صاحب سے ملتمس ہوں، ان سے میری گزارش ہے کہ وہ جمیل الدین علی صاحب کو
جو آج کی تقریب کی صدارت فرما رہے ہیں انہیں پھول پیش کریں۔ محترم قیصر سلیم ناول نگار پھول پیش کر رہے ہیں محترم جمیل الدین علی صاحب کو۔ اب محترم قیصر سلیم صاحب پروفیسر علی حیدر ملک کو پھول پیش کریں گے۔ قیصر سلیم صاحب اگر اپنی تصانیف صاحب صدر اور علی حیدر ملک اور اہم لوگوں کو پیش کرنا اگر شروع کر دیں تو میرے خیال میں پوری رات ہی یہاں گزر جائے گی، تو میں یہ چاہوں گا کہ اپنی کوئی ایک کتاب صاحب صدر اور پروفیسر علی حیدر ملک کو پیش کریں تاکہ رسم پوری ہو۔ خواتین و حضرات، اور انتہائی اہم مقرر ہیں ہماری تقریب کے، آپ تحقیق تنقید کے آدمی ہیں، پروفیسر ہیں، تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں، آپ سب ان کو جانتے ہیں۔ علی حیدر ملک صاحب، پروفیسر علی حیدر ملک، میں ملتمس ہوں تشریف لائیے۔ چشمہ کس کا ہے؟ مخدومی جمیل الدین علی صاحب، محترم قیصر سلیم صاحب،